میں کامیاب ہو گیا۔ ایک شخص مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کچھ مسلمانوں کو میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ میری قوم کو اسلام کی دعوت دیں۔ یہ شخص قبیلہ بنو کلب کا رئیس تھا۔ نام تھا ابو برہہ عامر بن مالک، نجد سے آیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست سن کر فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو برہہ کے بھتیجے عامر بن طفیل نے چند دن پہلے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنا جانشین بنا لیں یا پھر مدینے والوں پر آپ حکومت کریں اور نجد پر میری حکومت تسلیم کر لیں۔ اگر آپ نے میری بات کو منظور نہ کیا تو میں ہزاروں جنگجو لے کر مدینے پر چڑھائی کروں گا۔ ابو برہہ عامر بن مالک کی درخواست سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن طفیل کے پیغام پر غور کرنے لگے۔ ادھر ابو برہہ نے بار بار یقین دلایا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جائے گا اور ان کی سلامتی کا ضامن ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو برہہ کی یقین دہانی پر 70 صحابہ کو حضرت حرام بن ملحان انصاری کی قیادت میں نجد کی طرف بھیجا۔ ان میں زیادہ انصار اور اصحاب صفا کی تھی۔ یہ حضرات قرآن کریم کے حافظ تھے اور قرآ کے لقب سے مشہور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حرام بن ملحان کو ایک خط بھی دیا۔ یہ خط عامر بن طفیل کے نام تھا۔ یہ حضرات مدینے سے رخصت ہوئے اور بئر معونہ نامی مقام پر پہنچے۔ یہ مقام مکہ معظمہ اور عسفان کے درمیان واقع تھا۔ اس مقام کے ایک طرف بنی عامر آباد تھے۔ حضرت حرام بن ملحان سیدھے عامر بن طفیل کے پاس گئے اور خط اسے دیا۔ اس بدقسمت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھنے کی بھی زحمت نہ کی اور اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ اس شخص نے پیچھے سے آ کر اپنا نیزہ حضرت حرام کی کمر میں مارا۔ نیزہ کمر کے آر پار ہو گیا۔ حضرت حرام نے خون چلو میں لے کر اپنے چہرے اور سر پر ملا اور پکار اٹھے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی زمین پر گرے اور شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد عامر بن طفیل نے اپنے قبیلے بنو عامر کو حکم دیا، ان مسلمانوں پر ٹوٹ پروڑ قتل کر دو۔ اس نے آس پاس کے دوسرے قبیلوں کو بھی بلا لیا۔ سب نے مل کر آن کی آن میں 70 صحابہ پر حملہ کر دیا اور سوائے دو کے ان سب کو شہید کر ڈالا۔ بچ جانے والے دو صحابہ میں سے ایک کعب بن زید انصاری تھے۔ یہ اس حد تک زخمی ہو گئے تھے کہ ان ظالموں نے انہیں مردہ خیال کیا۔ اس طرح یہ بچ گئے۔ دوسرے صحابی عمر بن امیہ ضمری تھے۔ یہ گرفتار ہو گئے تھے لیکن پھر ان کی قید سے بچ نکلے۔ عمر بن امیہ نے مدینہ پہنچ کر یہ افسوسناک خبر سنائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ آپ عام طور پر کسی کے لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے، لیکن اس سانحے نے آپ کو اس قدر رنجیدہ کر دیا تھا کہ آپ نے ایک ماہ تک ان قاتلوں کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حرام بن ملحان کو ہمیشہ یاد رکھا۔ آپ کبھی ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حکیم بن حرام انصاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں تشریف لانے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے رہے، پھر دوسروں کو تعلیم دیتے رہے۔ حضرت سلیم اور حرام کی ان کی بہنیں تھیں۔ یہ رشتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھیں۔ اس لحاظ سے حضرت حرام بن ملحان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے۔ مسلم میں ہے کہ یہ اکثر قرآن پڑھا کرتے تھے اور رات کو قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے قاری کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ رات بھر عبادت الہی میں مشغول رہتے اور صبح تک نماز پڑھتے تھے۔ دن میں اصحاب صفا کی خدمت کرتے تھے، مسجد نبوی میں پانی بھر کر رکھتے، جنگل سے لکڑیاں لاتے تھے، ان کو فروخت کر کے اصحاب صفا دوسرے مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرتے تھے۔ بہت بااخلاق تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو گئے تھے۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر میں حصہ لیا، 3 ہجری میں غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ جس شخص نے عامر بن طفیل کے اشارے پر ان کی کمر میں نیزہ مارا تھا، اس کا نام جبار بن سلمہ تھا۔ اس نے بعد میں لوگوں سے پوچھا، حرام بن ملحان کے اس جملے کا کیا مطلب تھا؟ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ اس جملے سے ان کا مطلب تھا، میں جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سن کر جبار نے کہا، اللہ کی قسم، انہوں نے سچ کہا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرمایا کرتے تھے، مجھے حرام اور سلیم پر ترس آتا ہے، ان کے بھائی نے مظلومانہ شہادت پائی ہے، اللہ ان سے راضی ہو۔ حوالہ روشن ستارے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔